کی طرف سے صفدر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ میں نے عمران صاحب کو فون کر دیا ہے، وہ بھی تھوڑی دیر میں یہاں پہنچ جائیں گے، صفدر نے کہا۔ کیوں؟ اسے فون کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ یہاں آ کر کیا کر لے گا؟ تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ضرورت تھی؟ صفدر نے عمران کو کال کر کے اچھا کیا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اس آدمی کا اس طرح میرے فلیٹ میں آنا، میرا دروازہ کھولنے پر اس کا گر جانا، اس کا یہ کہنا کہ اسے زہر دیا گیا ہے، اور پھر اس کے آخری الفاظ کہ پاکیزہ ایک بہت بڑے خطرے کی لپیٹ میں آنے والا ہے، اگر اپنے آپ کو، ملک کو بچانا ہے تو فوراً سردار۔ اس سردار کے بعد یہ کیا کہنا چاہتا تھا اور کس نے زہر دیا ہے اور ملک کو کیا خطرہ لاحق ہے؟ جولیا نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ یہ سوچنے کی بات نہیں، باتیں ہیں، تنویر نے مسکرا کر کہا۔ اس وقت ہم گرامر نہیں پڑھ رہے، ہمارے گھر میں ایک آدمی کی لاش موجود ہے اور تمہیں مذاق سوج رہا ہے، جولیا نے تل ملا کر کہا۔ اوہ ہاں، یہ تو میں بھول ہی گیا تھا۔ خیر، آپ نے سوچنے کی ان باتوں میں ایک بات کا ذکر نہیں کیا، تنویر سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے بولا۔ کون سی بات؟ صفدر نے چونک کر کہا۔ پاکیزہ ایک بہت بڑے خطرے کی لپیٹ میں آنے والا ہے، اگر آپ کو اپنا ملک بچانا ہے تو فوراً سردار۔ آخر وہ کیا کہنا چاہتا تھا؟ تنویر نے انہیں یاد دلایا۔ کاش وہ سردار سے آگے بھی کچھ کہنے میں کامیاب ہو جاتا، جولیا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ یہ بات بہت اہم ہے، ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا کہ وہ کیا کہنا چاہتا تھا، صفدر نے کہا۔ سردار سے کسی جگہ یا کسی علاقے کا نام تو شروع نہیں ہوتا، یا پھر کسی بہت بڑی شخصیت کے نام کا پہلا حصہ بھی ہو سکتا ہے، تنویر نے کہا۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اس لاش کی موجودگی میں میرا ذہن شاید اس وقت مافوق ہو چکا ہے، اب عمران ہی اس پر کچھ روشنی ڈال سکے گا، جولیا نے کہا۔ کیوں، کیا ان کے پاس بہت بڑی ٹارچ ہے جو اس پر وہی روشنی ڈال سکتا ہے؟ تنویر نے حسب معمول منہ بنا کر کہا۔ تمہیں تو واقعی عمران سے خدا واسطے کا بیر ہے، جب بھی اس کا نام لو تم الٹی سیدھی ہانکنا شروع کر دیتے ہو، جولیا نے جواباً منہ بنا کر کہا۔ ٹھیک ہے، اب میں اپنی زبان پر قابو رکھوں گا، تنویر نے فوراً کہا۔ بس تم رکھ چکے، جولیا نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ سچ کہتا ہوں، سوچے سمجھے بغیر جملہ منہ سے نکل گیا تھا، تنویر نے کہا۔ پہلے کبھی سوچ سمجھ کر بھی جملہ منہ سے نکالا ہے تم نے؟ جولیا نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اچھا اب معاف کر دے، تنویر نے کہا۔ جانے دے مس جولیا، صفدر نے کہا۔ اچھا جاؤ، جولیا نے اس طرح ہاتھ ہلایا جیسے ناک پر بیٹھی مکھی اڑائی ہو۔ اب آپ میرا مذاق اڑا رہی ہیں، تنویر نے کہا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم غلط سمجھے۔ ہاں تو ہم کیا بات کر رہے تھے؟ جولیا نے جلدی سے کہا۔ ہمیں عمران صاحب کے آنے سے پہلے ہی کسی نتیجے پر پہنچ جانا چاہیے، صفدر نے کہا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کسی نتیجے پر پہنچیں گے کیسے؟ جولیا نے کہا۔ ان اجنبی کے الفاظ پر غور کر کے، صفدر نے کہا۔ اسی وقت گھنٹی بج اٹھی تو وہ چونک پڑے، گھنٹی بجانے کا مخصوص انداز عمران کا ہی تھا۔ جولیا فوراً اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ارے واہ، میرا رقیب روح سفید بھی یہاں موجود ہے، کہیں اس نے یہاں آ کر میرے حق میں دستبردار ہونے کا اعلان تو نہیں کر دیا؟ اور یہ لاش، ارے باپ رے، یہاں تو واقعی لاش موجود ہے، عمران نے اندر آتے ہی چہکتے ہوئے کہا، اور پھر اس کی نظریں صوفے پر پڑے ہوئے آدمی کی لاش پر پڑیں تو وہ چونک پڑا۔ ہاں، یہی لاش دکھانے کے لیے ہم نے آپ کو بلایا ہے، صفدر نے سنجیدگی سے کہا۔ لاش دکھانے کے لیے کیوں؟ کہیں یہ تنویر کی شرارت تو نہیں ہے کہ یہ مجھے لاش دکھا کر ڈرانا چاہتا ہو کہ میں اس کے راستے سے ہٹ جاؤں، ورنہ میرا بھی یہی انجام ہو سکتا ہے، عمران نے کہا۔ عمران پلیز فضول باتیں مت کرو، ہمیں اس آدمی نے بری طرح سے الجھا دیا ہے، جولیا نے کہا۔ آدمی نے الجھا دیا ہے؟ لیکن کیسے؟ یہ تو لاش ہے، اس آدمی کی لاش تو نہیں کہا جا سکتا ہے، آدمی نہیں۔ اگر یہ زندہ لاش ہے تو پھر دوسری بات ہے۔ عمران بلا کہاں آسانی سے باز آنے والوں میں سے تھا، اس نے آگے بڑھ کر لاش کا معائنہ کیا۔ یہ زندہ لاش نہیں ہے، یہ واقعی مر چکا ہے، لیکن اس کی جسم پر زخم کا کوئی نشان نہیں ہے، عمران نے کہا۔ اس نے بتایا تھا کہ اسے زہر دیا گیا ہے، جولیا نے کہا، تو عمران چونک پڑا۔ او، کیا یہ زندہ یہاں آیا تھا؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو جولیا نے اسے ساری تفصیل بتا دی، اور مرنے سے پہلے اس نے یہ بھی کہا تھا کہ پاکیزہ ایک بہت بڑے خطرے کی لپیٹ میں آنے والا ہے، اگر آپ کو اپنا ملک بچانا ہے تو فوراً سردار۔ سردار کہتے ہی اس نے ہچکی لی اور پھر ہلاک ہو گیا، صفدر نے کہا۔ کیا مطلب؟ عمران نے حیران ہو کر کہا۔ اس نے یہی سب کہا تھا اور سردار کا لفظ منہ سے نکالنے کے بعد اس سے آگے یہ کچھ نہ کہہ سکا۔ ایک ہچکی لی اور مر گیا، جولیا نے صفدر کی تائید میں بولتے ہوئے کہا۔ پاکیزہ ایک بہت بڑے خطرے کی لپیٹ میں آنے والا ہے، اگر آپ کو اپنا ملک بچانا ہے تو فوراً سردار۔ سردار، عمران نے سردار کے الفاظ بار بار دہراتے ہوئے کہا، اور پھر اچانک وہ بری طرح سے اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات پھیل گئے۔ کیا ہوا؟ اسے اچھلتے اور حیران ہوتے دیکھ کر جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ ملک کو بچانے کے لیے فوراً سردار گڑھ پہنچو، عمران نے جواب دیا، تو اس پر وہ تینوں اچھل پڑے۔ سردار گڑھ؟ کیا مطلب؟ صفدر نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔
تو عمران نے بھی انہیں سر سلطان کی آمد اور پھر ان کی بتائی ہوئی تفصیل بتا دی، اور پھر اس نے انہیں آنسو دادا کی آمد کا بھی بتا دیا جس نے سلیمان کو گولی ماری تھی اور پھر وہ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں تفریح کا ارادہ ترک کرنا پڑے گا۔ کیس شروع ہو گیا ہے اور اب ہمیں اس نئے اور حیرت انگیز کیس پر کام کرنا پڑے گا۔ اگر واقعی سانگا نامی سینڈیکیٹ پاکیشیا میں موجود ہے تو پھر ان سے کوئی بعید نہیں، وہ پاکیشیا میں کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ پاکیشیا کو اس جیسی دہشت گرد، بے رحم اور شفاق سینڈیکیٹ سے بچانے کے لیے ہمیں بھرپور محنت کرنی پڑے گی۔ اسانگا کے بارے میں ہمیشہ سے یہی کہا جاتا ہے کہ یہ سینڈیکیٹ ہمیشہ ہی کامیابیاں سمیٹتی آئی ہے، لیکن اس بار ایسا نہیں ہوگا۔ ہم اسانگا کو پاکیشیا میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اس سینڈیکیٹ کی پاکیشیا کے خلاف جو بھی سازش ہے ہم اسے سبوتاژ کریں گے، اور اس بار اسانگا کو یہاں صفائی ناکامی کی اور کچھ نہیں ملے گا۔ سفتر نے کہا، اسانگا کو یہاں ناکامی کے ساتھ ساتھ اپنی تباہی کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کی تباہی ہمارے ہاتھوں ہوگی، ہمارے آہنی ہاتھوں سے ٹکرا کر اسانگا پاش پاش ہو جائے گی اور اس کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ تنویر نے کہا، ہاں ایسا ہی ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے، یہی حال اسانگا سینڈیکیٹ کا ہے۔ اس کا بھی برا وقت آ گیا ہے جو اس نے پاکیشیا کا رخ کیا ہے۔ عمران نے مسکرا کر کہا، اگر اسانگا کے رکن سردار گڑھ میں ہے تو پھر ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، ہمیں وہاں جا کر اس سینڈیکیٹ کو تلاش کرنا چاہیے اور اسے پاکیشیا کے خلاف کی جانے والی سازش سمیت ختم کرنا ہوگا۔ جولیا نے کہا، ہاں عمران صاحب، مس جولیا ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس معاملے کو ہمیں ایزی نہیں لینا چاہیے۔ اب بھی ہمارے سامنے صرف اسانگا کا نام آیا ہے، ہمیں اس بات کا کوئی علم نہیں ہے کہ آخر اسانگا سینڈیکیٹ پاکیشیا میں کیا کرنے آئی ہے یا اس کے عزائم کیا ہیں۔ اسانگا سینڈیکیٹ کے عزائم ہمیشہ ملک کی تباہی اور بربادی کے ہوتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں ہر صورت انہیں پاکیشیا میں ہی تباہی اور بربادی پھیلانے سے روکنا ہوگا، اور ایسا تب ممکن ہو سکتا ہے جب ہم اس سینڈیکیٹ تک پہنچ جائیں اور اس سینڈیکیٹ کا خاتمہ کر دیں۔ صفدر نے کہا، ٹھیک ہے، میں چیف سے بات کرتا ہوں۔ آخری فیصلہ ظاہر ہے چیف کو ہی کرنا ہے کہ ہمیں سردار گڑھ جانا چاہیے یا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کام کے لیے کسی اور ٹیم کا انتخاب کرے اور ہم یہاں بیٹھے بغلیں ہی بجاتے رہ جائیں۔ عمران نے کہا تو وہ سب مسکرا دیے۔ عمران کو اس آدمی کی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا انتظار کرنا تھا جو زہر خودنی کا شکار ہوا تھا اور جولیا کے فلیٹ میں آ کر ہلاک ہوا تھا۔ وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ اسے کون سا زہر دیا گیا ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو سردار گڑھ جانے کے لیے تیار رہنے کا بھی کہہ دیا تھا۔ جن افراد کو عمران نے سردار گڑھ ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا تھا ان میں جولیا، صفدر، تنویر، کیپٹن شکیل اور ٹائیگر شامل تھے۔ معاملہ چونکہ پراسرار تھا اور انہیں پورے سردار گڑھ کو چیک کرنا تھا، اس لیے عمران نے کچھ سوچ کر ان میں صدیقی اور چوہان کو بھی شامل کر لیا تھا کہ وہ بھی ان کے ساتھ سردار گڑھ جائیں گے۔ عمران نے اب ان سب کو اپنے اپنے فلیٹ میں ہی بلا لیا تھا اور وہ سردار گڑھ جانے کے لیے آپس میں ڈسکس کر رہے تھے۔ ٹائیگر اس آدمی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ لینے گیا ہوا تھا۔ سلیمان کو سر سلطان نے بروقت ہسپتال پہنچا دیا تھا۔ ڈاکٹر صدیقی نے سلیمان کا آپریشن کر کے اس کے سینے میں سے گولی نکال دی تھی۔ اسے خون کی 2 بوتلیں لگی تھی۔ 1 روز بے ہوش رہنے کے بعد اسے ہوش آ گیا تھا اور ڈاکٹر صدیقی نے بتا دیا تھا کہ اب سلیمان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن اس کا چند روز ہسپتال میں رہنا ضروری تھا، اس لیے عمران سلیمان کی جانب سے بے فکر ہو گیا تھا۔ اگر واقعی سانگا سینڈیکیٹ کے افراد وہاں موجود ہیں تو پھر وہ صرف پہاڑیوں تک ہی محدود نہ ہوں گے، پہاڑیوں کی سرچنگ کرنے والے گروپ اور ہوں گے اور سردار گڑھ کی نگرانی کرنے والے گروپ اور۔ سردار گڑھ میں میرا ایک دوست موجود ہے، میں نے اس سے فون پر بات کی ہے، اس نے مجھے اطلاع دی ہے کہ سردار گڑھ جانے والے راستوں کی پکٹنگ کی گئی ہے اور اب تو ایسی صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے کہ سردار گڑھ میں جانے والے عام افراد اور سیاحوں کو بھی چیکنگ کے سخت مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ اقدام سردار گڑھ کے سردار چنگیز خان نے کرایا ہے، وہ اس علاقے کا کرتا دھرتا ہے، اس علاقے میں اس کی سب سے زیادہ زرعی اراضی ہے، اس لیے وہ خود کو اس علاقے کا بے تاج بادشاہ سمجھتا ہے۔ اس کے سامنے مقامی حکام بھی بے بس ہوتے ہیں اور اس کی ہمیشہ یہی کوشش رہتی ہے کہ صوبائی اور وزیر اعلیٰ حکام کے سامنے اس کے علاقے میں داخل نہ ہوں اور نہ ہی وہاں کوئی کارروائی کریں۔ چونکہ وہ ایک سرحدی علاقہ ہے اس لیے وہاں ایک چیک پوسٹ موجود ہے اور پہاڑیوں پر دشمن ملک کی نگرانی کے لیے رینجرز تعینات ہیں۔ ان رینجرز کو بھی محض پہاڑیوں تک محدود رکھا گیا ہے اور وہ مقامی سطح پر کوئی مداخلت نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس علاقے میں چند تھانے ہیں، لیکن وہ تھانے بھی سردار چنگیز خان کے اشاروں پر چلتے ہیں۔ عمران نے انہیں تفصیل بتاتے ہوئے کہا، آپ بتا رہے ہیں کہ سردار چنگیز خان سردار گڑھ کر بے تاج بادشاہ ہے تو ظاہر ہے وہاں اسی کا حکم چلتا ہوگا، پھر تھانے تو کیا اعلیٰ حکام بھی اس کے زیر اثر ہوں گے؟ صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں صرف یہی نہیں، سردار چنگیز خان کے بارے میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ اس نے سردار گڑھ کی حفاظت کے لیے ذاتی ملازموں کی ایک مسلح فورس بھی بنائی ہوئی ہے۔
جسے اس نے فرسٹ فورس کا نام دیا ہوا ہے، اور پورے علاقے میں فرسٹ فورس کا ہی کنٹرول رہتا ہے۔ پرانے زمانے کے بادشاہوں کے مخبروں کی طرح یہ فورس مقامی افراد کے ساتھ ساتھ غیر مقامی افراد کو بھی چیک کرتی ہے، اور جو بھی سردار چنگیز خان کے خلاف بولتا ہے فورس کے افراد اسے اٹھا کر لے جاتے ہیں اور سردار چنگیز خان کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس آدمی کے بارے میں کبھی پتہ نہیں چلتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا اور وہ کہاں گیا۔ سردار چنگیز خان کی وہاں بہت بڑی حویلی ہے جہاں اس نے بڑے بڑے تہخانے بنائے ہوئے ہیں، اور ان تہخانوں میں نہ صرف قیدیوں کے لیے جیلیں بنائی گئی ہیں بلکہ وہاں دشمنوں کو اذیت دینے کے لیے بڑے بڑے ٹارچر سیل بھی بنے ہوئے ہیں۔ ایک بار ان ٹارچر سیلوں میں جو پہنچ جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتا ہے، عمران نے کہا۔ تب تو یہ سردار چنگیز خان بے حد شفاق اور درندہ صفت انسان ہے جو اس نے اپنی جیلیں اور ٹارچر سیلز بنا رکھے ہیں، جولیا نے کہا۔ ہاں، جیسا اس کا نام ہے وہ اپنے نام کے عین مطابق کام کرتا ہے۔ اس جیسے شفاق، ظالم اور درندہ صفت انسان کا نام سن کر وہاں کے لوگ کانپ اٹھتے ہیں اور اس کے ہر حکم کی پابندی کرتے ہیں جو اس کے خلاف جاتا ہے۔ اس کے خلاف سردار چنگیز خان کی فرسٹ فورس حرکت میں آتی ہے، پھر اس کا انجام ظاہر ہے خوفناک ہی ہوتا ہے، عمران نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ سردار گڑھ میں ہمیں سانگا سینڈیکیٹ کے افراد کو تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ اس سردار چنگیز خان اور اس کی فرسٹ فورس کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، صدیقی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ہاں، سردار چنگیز خان اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ اس کی اور سردار گڑھ کے معاملات میں مداخلت کی جائے، عمران نے کہا۔ تو پھر ہم وہاں کھل کر تحقیقات کیسے کریں گے؟ ہمارے راستے میں فرسٹ فورس آئی تو؟ چوہان نے کہا۔ ہمیں فرسٹ فورس سے کوئی خطرہ نہیں ہے، مجھے امید ہے کہ وہ ہمارے آڑے آنے کی کوشش نہیں کرے گی، لیکن جس طرح سانگا کے بارے میں ہم تفصیل سے جانتے ہیں کہ وہ کس طرح کی سینڈیکیٹ ہے اور وہ کیا کر سکتی ہے، اس طرح اگر سینڈیکیٹ کو بھی ہمارے بارے میں مکمل معلومات ہوں گی، اگر وہ سردار گڑھ میں پاکیزہ کے خلاف کسی سازش کے سلسلے میں موجود ہیں تو وہ ہمیں کسی بھی صورت سردار گڑھ میں داخل نہ ہونے دیں گے، بلکہ جو رپورٹس مجھے ملی ہیں کہ ان علاقوں میں سخت پکٹنگ کی گئی ہے اور سردار گڑھ میں کسی کو آسانی سے داخل نہیں ہونا دیے جا رہا۔ اس سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ اقدام صرف اور صرف ہمارے لیے کیا جا رہا ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے سردار گڑھ نہ پہنچ سکیں، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ تو کیا وہ ہمیں روکنے کی کوشش کریں گے؟ تنویر نے کہا۔ ہاں، نہ صرف روکنے کی بلکہ ان کی یہ کوشش بھی ہو سکتی ہے کہ وہ ہمیں ٹارگٹ کر سکیں، عمران نے جواب دیا۔ تو وہ سب چونک پڑے۔ او، یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ ہمیں ٹارگٹ کرنے کی بھی کوشش کر سکتے ہیں؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسانگا سینڈیکیٹ کے ریڈ ایرو گروپ کے جس آدمی نے اچانک میرے فلیٹ میں آ کر سلیمان کو گولی ماری تھی اور وہ مجھے اور سر سلطان کو بھی ہلاک کرنا چاہتا تھا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خاص طور پر میری نگرانی کر رہے ہیں اور وہ اسی طاق میں ہے کہ اگر میں نے سردار گڑھ کا رخ کروں تو وہ مجھے اور میرے جانے والے ساتھیوں کو ٹارگٹ کر سکیں، عمران نے کہا۔ تو کیا انہوں نے سردار گڑھ کے تمام راستوں کی پکٹنگ کر رکھی ہے؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ سردار گڑھ 3 کے اطراف میں اونچی نیچی اور انتہائی دشوار گزار پہاڑیاں موجود ہیں۔ سردار گڑھ جانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ بھی زمینی۔ پہاڑیوں سے سرحد پر نظر رکھنے کے لیے جو فوجی جاتے ہیں وہ بھی زمینی راستے استعمال کرتے ہیں۔ وہاں ہیلی کاپٹرز اور طیاروں کو جانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس طرف جانے والے ہیلی کاپٹرز اور طیارے سرحد پار سے آسانی سے نشانے بنائے جا سکتے ہیں، عمران نے کہا۔ اس سے پہلے کہ ان میں مزید کوئی بات ہوتی اسی لمحے کال بیل بج اٹھی تو وہ خاموش ہو گئے۔ جاؤ دیکھو، یہ ضرور ٹائیگر ہوگا، عمران نے کہا تو صفدر اٹھ کر دروازے کی طرف چلا گیا۔ باہر واقعی ٹائیگر تھا، وہ اسے لے کر اندر آ گیا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ مل گئی ہے باس، ٹائیگر نے آتے ہی کہا۔ مجھے دکھاؤ، عمران نے کہا۔ ٹائیگر نے جیب سے ایک طے کیا ہوا پیپر نکال کر عمران کی طرف بڑھا دیا۔ عمران نے پیپر کھولا اور رپورٹ دیکھنے لگا اور پھر اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات نمایاں ہو گئے۔ کیا ہوا؟ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات دیکھ کر جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم نے بتایا تھا کہ اس آدمی نے کہا تھا کہ اسے زہر دیا گیا ہے، عمران نے جواب دینے کی بجائے الٹا اس سے پوچھا۔ ہاں، اس نے یہی کہا تھا، جولیا کی بجائے تنویر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن اس کے خون میں کسی قسم کے زہر کے اثرات نہیں پائے گئے ہیں، عمران نے کہا۔ تو پھر وہ ہلاک کیسے ہو گیا؟ جولیا نے چونک کر کہا۔ پوسٹ مارٹم کی اس رپورٹ کے مطابق اس آدمی کی موت ہارٹ فیل ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے، عمران نے کہا۔ تو وہ تینوں حیران رہ گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے خود کہا تھا کہ اسے زہر دیا گیا ہے اور وہ مر رہا ہے، اور مرنے والے انسان کو بھلا جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ صفدر نے کہا۔ ہاں، اسی بات پر تو میں حیران ہو رہا ہوں کہ مرتے وقت کوئی آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ وہ کسی گہری سوچ میں کھو گیا۔ او، اچانک عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ یکلحت اس کی آنکھیں حیرت کی شدت سے پھیل گئیں۔ اب کیا ہوا؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ تو واقعی کوئی بہت لمبا چکر معلوم ہوتا ہے، عمران نے اسی طرح حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ ان کے منہ سے نکلا۔ سنو، وہ فوجی بھی ہارٹ فیل سے ہلاک ہوا تھا، لیکن اب میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ
اسے بھی زہر دیا گیا ہوگا اور یہ ضرور کوئی ایسا زہر ہے جو ہارٹ فیل ہونے کا سبب بنتا ہے، عمران نے کہا۔ او آپ درست کہہ رہے ہیں، پہاڑیوں میں ہلاک ہونے والے فوجی کو بھی شاید ایسا ہی زہر دیا گیا تھا، لیکن یہ کیسا زہر ہے کہ پوسٹ مارٹم ہونے کے باوجود اس کے ٹریسز تک نہیں ملتے اور نہ مرنے والے کی موت ہارٹ فیل کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، صدیقی نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ میرے خیال میں یہ کیسلاٹائی زہر ہے، کیپٹن شکیل نے کہا تو وہ سب چونک پڑے۔ کیسلاٹائی زہر؟ او کہیں تم اس وائٹ پوائزن کی بات تو نہیں کر رہے جو پرانی دلدلوں کے کنارے پر قدرتی طور پر سفید رنگ کی پیدا ہونے والی کائی کے بیجوں میں پایا جاتا ہے اور جسے عام طور پر فائسیٹ کہا جاتا ہے، عمران نے چونک کر کہا۔ جی ہاں، اگر کوئی غلطی سے سفید کائی کے بیجوں کو کھا لے تو اس کا زہر فوری طور پر اثر نہیں کرتا۔ اس زہر سے خون آہستہ آہستہ گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جو کلوٹ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ کلوٹ گوشت کے لوتھڑوں جیسے ہوتے ہیں جو دل کی شریانوں میں جا کر پھنس جاتے ہیں اور پھر دل کی شریانیں بند ہو جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے جو انسان کی موت کا باعث بنتا ہے۔ ہلاکت کے فوری بعد فائسر زہر کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور پھر کسی بھی ٹیسٹ میں اس کے ٹریسز تک نہیں پائے جاتے، اس لیے یہ اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا ہے کہ ہلاک ہونے والی موت کا باعث وہ زہریلے بیج ہو سکتے ہیں، کیپٹن شکیل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن تم فائسیٹ کے بارے میں کیسے جانتے ہو؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔